گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے آن لائن لیکچرز کا سلسلہ جاری ہے بیٹا. میں ہوں محمد علی ڈار، شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں. بیٹا جو آپ کو میں نے اسائنمنٹس دی تھی وہ آپ نے یقیناً پچھلے لیکچر میں وہ کام کیا ہوگا انہی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے. ساتھ میرا بیٹا آج ہم اپنا ایک بی پیپر میں سے ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. اس سبق پہ آپ نے محنت کرنی ہے جو ہم نے پورا کیا ہے. اب میرا بیٹا ہم اپنا ایک نیا ٹاپک آج شروع کریں گے، وہ ہے روزنامچہ نویسی. لاہور بورڈ کا یہ کویسچن جس میں 3 ٹاپکس ہمارے سامنے امتحان کی تیاری کے لیے پریپریشن کے لیے جو بورڈ نے ہمیں دیے ہیں، ایک ہے روزنامچہ، ایک ہے مکالمہ، ایک ہے روداد. امتحان میں ان تینوں میں سے 2 کویسچنز پیپر میں آئیں گے. یعنی آپ کو مکالمہ آ سکتا ہے، اس کے ساتھ چوائس ہوگی یا ہوگا روداد لکھیے. اس کے ساتھ اگر یہ دونوں میں سے ایک لکھنا ہوگا، یا ہو سکتا ہے آپ کو مکالمہ کے ساتھ ایک روزنامچہ لکھنے کے لیے آ جائے. تو آج ہم اپنا آغاز سب سے آسان کویسچن جو سب سے مختصر سا ہمارا اس حصے کا کویسچن ہے روزنامچہ، اس کو ڈسکس کریں گے. روزنامچہ کیا ہوتا ہے، ان میں کیا ان چیز کیسے لکھتے ہیں، ان کے کیا کیا بنیادی ہدایات پہ عمل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم روزنامچے کا احاطہ کریں گے، اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. پہلی بات آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے، بورڈ میں 3 کیٹیگریز ہوں گی میرا بیٹا. ان 3 کیٹیگریز میں سے آپ کو 2 کویسچن پیپر میں آئیں گے. روزنامچے کے ساتھ روداد آ سکتی ہے یا مکالمہ بھی آ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے روزنامچہ نہ آئے، روداد اور مکالمہ آ جائے. تو ہمیں تینوں سوال کرنے ہیں. ہمارے لیے تینوں کویسچن اہم ہیں، تینوں سلیبس کا حصہ ہیں. امتحانوں میں عمومی طور پر زیادہ تر مکالمہ روداد آئے گی، لیکن روزنامچہ بھی آ سکتا ہے. روزنامچہ ہم اس لیے اس کو تیار کریں گے کہ ہمارے امتحان میں جب آئے تو ہم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں اور ایک اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے روزنامچے کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز کی جانب سے آن لائن لیکچرز میں آپ سے بات کر رہا ہوں بیٹا. سال اول کا حصہ نثر ہم پڑھ رہے ہیں. سر سید کے اخلاق و خصائل ہمارا وہ سبق جو آپ لوگ پڑھ رہے تھے لاسٹ لیکچر میں، پیج نمبر 12 پر ہم تھے. اور یہ وہ پیراگراف ہے جو آخری ہم نے پڑھا، جس میں سر سید نے وطن سے محبت کی بات کی کہ وطن کی محبت جو ہے ان کے اندر ایک فطری جذبہ تھا. تو وطن کی محبت انسان کی فطرت تھی. سر سید کو بھی اپنے وطن سے بڑی محبت تھی، اور اپنے برصغیر کے لوگوں کے لیے جو انہوں نے تعلیمی، سماجی، علمی کاوشیں کی، وہ اپنے وطن کی اسی حالات کو دیکھتے ہوئے. آج ہم جو پیراگراف شروع کریں گے وہ نیکسٹ پیراگراف پیج نمبر 12 پر ہی دیکھیے گا. جو پہلا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ، یہاں سے بیٹا، جو برتاؤ سر سید کا دوستوں کے ساتھ تھا وہ اس زمانے کے دوستوں سے بہت نرالا تھا. یعنی سر سید کے اخلاق و خصائل پر، ان کی اچھی عادتوں پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی بیان کرتے ہیں کہ ان کا دوستوں کے ساتھ کتنا خوبصورت تعلق تھا. دوستوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑے رائٹر تارڑ صاحب نے ایک جگہ دوستوں کے بارے میں یہ بات کی کہ دوستوں کی مثال ستاروں کی مانند ہوتی ہے. یہ ہم سے لاکھوں میل دور بھی ہوں تو ان کی روشنی ہم تک پہنچتی رہتی ہے. تو سر سید احمد خان جو تھے وہ دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے تھے، بہت زیادہ لگاؤ رکھتے تھے. اور اس زمانے کے اندر جو ہم دوستی کی بات کرتے ہیں، دوستی ایک بہت انمول اور قیمتی شے ہے جس کا اس پیراگراف میں ذکر ہونے جا رہا ہے. جہاں تک ان کا حال دیکھا گیا ہے، ان کی خوشی بلکہ ان کی زندگی کا مدار صرف 2 چیزوں پر معلوم ہوتا تھا، کام اور دوستوں کی ملاقات سے. ان کو شاید کبھی ایسی خوشی
ہو جیسے اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ یعنی سر سید احمد خان کی زندگی میں دو چیزیں بڑی اہم تھیں، ایک کام، اپنے کام سے ان کو بڑی محبت تھی، اور دوسرا ان کے دوستوں سے ملاقات۔ یعنی خالص اور مخلص دوست جو ہے، دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہاں سر سید احمد خان کے مزاج کی بات کرتے ہوئے حالی بتاتے ہیں کہ وہ دوستوں سے بہت زیادہ مختلف ان کا لگاؤ تھا، یعنی بہت زیادہ محبت کرنے والے دوستی کا ان کا تعلق پایا جاتا تھا دوستوں کے ساتھ۔ ان کو ہر وقت جس چیز کا اندر جو خالص خوشی ملتی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ان کی خالص دوستوں سے ملاقات ہو جائے، دوستوں سے مل بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، ان کے دل کی باتیں سنیں، اپنے دل کا حال بیان کریں۔ اور دوستی جو ہوتی ہے اس کی اہمیت کو یہاں پر حالی نے بیان کیا ہے کہ سر سید کے مزاج میں یہ وصف تھا کہ وہ یاروں کے یار تھے، یعنی دوست آدمی تھے، ان کی دوستی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ تھا۔ جیسے پیچھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ خطوں کا جواب دینے میں بڑے فیاض تھے۔ کیوں خطوں کا جواب جلدی دیتے تھے؟ کہ میرا کوئی دوست میرا انتظار نہ کر رہا ہو، اس کو میرے خط کا جواب کا انتظار زیادہ نہ کرنا پڑے، اتنا خیال رکھتے تھے دوستوں کا۔ تو یہاں پر حالی لکھتے ہیں کہ کام اور دوستوں کی ملاقات سے ان کو شاید ہی کبھی ایسی خوشی ہوتی ہو جیسی اپنے خالص اور مخلص دوستوں سے مل کر ہوتی تھی۔ وہ فی الواقعہ دوستی کو زندگی کا اہم عنصر سمجھتے تھے، یعنی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے دوستی۔ دوستی کے حوالے سے سر سید کا مزاج بڑا کلیئر ہے۔ سر سید کے بہت سے قریبی دوست ہیں جن میں یہاں پر ہمارے سبق کے اندر نواب محسن الملک کا ذکر آیا ہے۔ نواب محسن الملک جن کا نام سید مہندی علی خان تھا، یہ حیدرآباد میں ریونیو کے سربراہ تھے اور سر سید کے رفقا میں تھے۔ اور نواب محسن الملک نے ایک موقع پر سر سید احمد کا ذکر خیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے کسی شخص کی ذات میں اس قدر خوبیاں جمع نہیں دیکھیں، یعنی اتنی خوبیاں کسی ایک شخص کی ذات میں نے اکٹھی نہیں دیکھیں جو میں نے سر سید احمد خان کی ذات میں دیکھی۔ البتہ نواب محسن الملک عمر میں چھوٹے تھے۔ انہوں نے اپنی پہلی ملاقات کا ذکر کیا ہے کہ میری پہلی بقول حالی کے نواب محسن الملک کی جو پہلی ملاقات ہے، میری ان سے پہلی ملاقات 1861 میں ہوئی۔ 1861 میں ہوئی تھی۔ اس وقت سے آج تک ایک بات بھی ان میں ایسی نہیں دیکھی جس کو برا کہہ سکوں۔ یعنی 1861 میں نواب محسن الملک کی پہلی ملاقات ہوتی ہے سر سید احمد خان کے ساتھ، اور بہت سا عرصہ آپ ان کے ساتھ ان کی رفاقت میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کی شخصیت میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، یعنی ان کے اخلاق و خصائل میں مجھے کبھی کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی جسے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ آپ کے اندر اچھی عادت نہیں ہے۔ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی، یعنی اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جو سر سید کے اندر محبت اور وفاداری تھی۔ یعنی سر سید احمد خان ایک سچے دوست تھے، اور دوست وہ جو مشکل میں کام آئے۔ سر سید وہ دوست تھے جو اپنے دوستوں کی ہمیشہ مشکل میں کام آتے تھے، ہر وقت دامے درمے قدمے سخنے اپنے دوستوں کی مدد کے لیے تیار رہتے تھے، یعنی روپے پیسے سے مدد کرنے کے لیے، عملی طور پر کوئی ضرورت ہو یا دل سے کوئی بات تسلی دے کر، اپنی زبان و بیان سے کوئی تسلی دے کر، ڈھارس بندھا کر، حوصلہ افزائی کر کے بھی آپ دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ تو سر سید کے مزاج کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے جس کا اعتراف ایک عظیم شخصیت نواب محسن الملک کر رہے ہیں۔ البتہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے، یعنی کتابوں میں بہت سی دوستی کے بارے میں واقعات ہوتے ہیں، دوستی کی بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن سر سید احمد خان جو تھے ان سے بہت بلندتر تھے، بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ ان کی شخصیت کی یہ خوبصورتی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جڑے رہتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے، اور ان کی زندگی کا اہم دوستوں کو عنصر سمجھتے تھے۔ دوستی کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں۔ اس شخص
آج تک ایک بات ایسی نہیں دیکھی جس کو برا کہ اس شخص کی سچی محبت اور وفاداری دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. اب تک کتابوں میں بہت کچھ لکھا دیکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ بھائی سے اس قدر ہو سکی نہ باپ سے جیسی اس شخص کی محبت خدا نے دل میں ڈال دی ہے. یعنی نواب محسن ملک یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی اور سے اتنی محبت نہیں ہو سکی, اللہ نے میرے لیے دل میں اتنی محبت ڈال دی ہے جناب سر سید احمد خان صاحب کے لیے. اور یہ وجہ یہ تھی کہ ان کی شخصیت یہ ایسی تھی کہ اگر ان سے دوستی ہو جائے تو انسان ان سے عزت آمیز محبت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور یہ خدا کی طرف سے ایسا ہے, ایسے کوئی لالچ کوئی طمع, دوستی بے غرض ہونی چاہیے. دوستی میں کوئی لالچ طمع مفاد نہیں ہوتا. خالص دوستی ہوتی وہی ہے جو بے غرض ہو, بغیر مفادات کے ہو. ہمارے سماج میں انسان جو ہے وہ اپنے مفادات کے لیے تعلقات استوار کرتا ہے. ٹھیک ہے نا, جہاں پیار وہاں رنجشیں بھی دیکھو گے, جہاں غرض ہے وہیں دوستی زیادہ ہے. تو آج کا زمانہ غرض مندی کا زمانہ ہے, لیکن جو سر سید کا دور تھا, جو حالی کا دور تھا, جو نواب محسن ملک کا دور تھا, اس میں بے غرض دوستی تھی, وہ خالص دوستی تھی. اس میں ایسی محبت تھی کہ دوستوں کے لیے جان قربان کرنے کا جذبہ بھی موجود تھا کہ اگر دوستوں کے لیے جان بھی قربان کرنی پڑے تو دوست بے جھجک اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے تھے. یہ رشتہ وقت کے ساتھ ساتھ فرق ضرور آیا, لیکن آج بھی دوستی کا جذبہ ایسا ہے جو قیامت تک ایسے ہی رہے گا. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں فرق ضرور آیا, لیکن بیٹا یہ یاد رکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. ہم دوست ہمارے کب کہاں کیسے کسی سے دوستی ہو جائے یہ خدا بہتر جانتا ہے, اور اس کی قدر کرنا, اچھے دوستوں کی قدر کرنا, ان کا خیال رکھنا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے اس دوست کی قدر کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں دیا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے. جیسا کہ نواب محسن ملک اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ میں اور کسی سے وہ محبت نہیں کر سکا جو میرے دل میں اللہ نے سر سید کے لیے ڈال دی ہے. دوستی کے آگے رشتہ و قرابت کی کچھ حقیقت نہیں, یعنی دوستی جو ہے وہ خونی رشتوں سے بھی زیادہ بلند ہے. یعنی دوستی کا مقام و مرتبہ رشتوں کی اور خونی رشتوں سے بھی بلند ہو جاتا ہے, کیونکہ جب احساس کے اوپر دوستی احساس کا نام ہے, ہمدردی کا نام ہے. تو یہاں نواب محسن ملک نے دوست کی آپ کے ساتھ جو دوستی اور تعلقات کے اوپر روشنی ڈالی, اور حالی نے ہمیں یہاں بتایا حیات جاوید کے اندر کہ نواب صاحب کو کتنی محبت تھی سر سید احمد خان کے ساتھ. اگلا پیراگراف بیٹا دیکھیے. اس جبلی مہر و محبت کا متقاضا تھا, اس جبلی مہر و محبت کا متقاضا یعنی تقاضا تھا, ضرورت تھی. جبلی مہر و محبت ہوتی ہے فطری پیار محبت, یہ فطری پیار و محبت کی ضرورت تھی, اس کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے رفیقوں یعنی دوستوں اور نوکروں اور لگے بندوں جو آپ کے ساتھ لوگ کام کرتے تھے, جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے روزمرہ زندگی کے معاملات میں, تابع مقدور جہاں تک ممکن ہو عمر بھر اپنے ساتھ نبھانا چاہتے تھے. سر سید کا مزاج لوگوں سے تعلقات بنانے میں ہے. وہ تعلقات بنانے والے آدمی تھے, وہ تعلقات توڑنے والے انسان نہیں تھے. جس شخص کے قدم ان کے ہاں جم گئے پھر نہ وہ اس کو اپنے پاس سے جدا کرنا چاہتے تھے اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا. یعنی جو شخص سر سید احمد کے ساتھ جڑ گیا, سر سید کے قریب ہو گیا, خواہ وہ دوست ہو, گھر کا ملازم ہو, یا کوئی جن سے وہ روزمرہ زندگی کے معاملات کرتے ہیں, کپڑا خریدتے ہیں, روزمرہ زندگی کی ضرورتیں ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, یا کوئی ملازمت کے شعبے میں کچھ لوگ قریبی ہیں جن کے ساتھ ان کے ساتھ ایک دفعہ تعلق بن گیا, وہ تعلق جوڑ کر رکھتے تھے. ویسے بھی اسلام ہمیں تعلق جوڑنے کا حکم دیتا ہے, تعلق توڑنے کا حکم نہیں دیتا. اور نہ وہ ان سے جدا ہونا چاہتا تھا, یعنی نہ سر سید ان کو اپنے آپ سے جدا کرتے تھے, اور دوسرا وہ ایسی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے کہ ان سے محبت, ان سے دوستی جو تھی ان میں ان کو لطف آتا تھا, اور وہ خود بھی ان سے کبھی جدا ہونا چاہتے ہی نہیں تھے. اول تو وہ کسی کی شکایت نہ سنتے تھے, یعنی وہ شکایت سننا پسند نہیں کرتے. سر سید کے بارے میں حالی بتاتے ہیں کہ ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ غیبت سننا پسند نہیں کرتے تھے. غیبت ایسے ہی ہے, غیبت کوئی ایک شخص دوسرے کی جب کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے, لہٰذا آپ غیبت کو ناپسند کرتے تھے. اگر کوئی کسی ملازم کی کوئی شکایت کرتا تھا تو اس کا کچھ
اثر نہ ہوتا تھا، یعنی آپ کانوں کے کچے نہیں تھے. آپ کے سامنے کوئی شکایت آتی کسی ملازم کی یا کسی شخص کی تو آپ اول تو سنتے نہیں تھے، اگر سنتے بھی تھے تو اس سے یہ نہیں کرتے تھے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کریں. ان کے ایک قدیم ملازم کی لوگوں نے ان سے بارہا شکایت کی. بارہا شکایت کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کئی بار شکایت کی، مگر کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا. ایک پرانا ملازم جس کی لوگ اکثر شکایتیں کرتے تھے، ان کے خلاف کوئی بات کرتے تھے، اس کے رویے سے یا اس کی کسی بات کو کسی کو ناگوار گزرتی تھی، لیکن سر سید کا مزاج یہ تھا کہ ہمیشہ وہ اس شخص کے ساتھ، کبھی بھی اس شخص کے ساتھ آپ نے سخت رویہ اختیار نہیں کیا، کبھی بھی اس کے ساتھ ناراض نہیں ہوئے. کسی طرح ان کے دل سے نہ اترا، یعنی اس شخص لوگوں کے کہنے کے بعد، کیونکہ آپ کو اپنی پہچان پر، آپ مردم شناس آدمی تھے، آپ لوگوں کی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہ ہوتے تھے. بیٹا انسان جب انسانوں سے ملتے ہیں تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے، کسی انسان میں ساری خوبیاں نہیں ہوتی، چھوٹی موٹی انسان میں خامیاں بھی ہوتی ہیں. کسی انسان میں ساری خامیاں اور برائیاں نہیں ہوتی، اس میں کچھ نہ کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں. تو سر سید احمد خان اس چیز کا خیال رکھتے تھے، اور ایسے لوگ جن کی لوگ شکایت کرتے تھے اس سے کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ ان کے اس عمل سے تو برا سمجھ سکتے تھے لیکن اس شخص کی ذات کو برا نہیں سمجھتے تھے. بیٹا یاد رکھیے، مجرم سے ہمیں جرم سے نفرت کرنی چاہیے، مجرم سے نہیں. وہ تو بیمار ہے، اس کے ساتھ تو ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے تاکہ وہ اچھا انسان بن جائے. اس طرح کوئی شخص اگر غلطی کرتا ہے تو ہمیں اس سے درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے. سر سید کا یہ مزاج تھا کہ وہ معاف کرنے کے پہلو کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے تھے، لوگوں سے درگزر کرتے تھے، شکایتیں نہیں سنتے تھے. ٹھیک ہے، اور ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی شخص جو ان کے ساتھ ایک دفعہ جڑ گیا وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے. تو جس شخص کی بارہا شکایت کی گئی وہ کبھی ان کے دل سے نہیں اترا، ہمیشہ ان کا معتمد علیہ، ہمیشہ ان کا قابل اعتماد اور سفر و خضر میں ان کے ہمراہ رہا. جب بھی آپ سفر پہ جاتے وہی شخص جس کی لوگ شکایتیں کرتے تھے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور انہی کی رفاقت میں مر گیا. یعنی آپ نے کبھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اس کو نہیں نکالا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اچھا سلوک اپنے ملازمین کے ساتھ کرنا یہ بھی سر سید کے اوصاف میں سے تھا کہ کبھی بھی وہ شخص لاکھ لوگوں نے برائیاں کی، لاکھ کسی نے کچھ کہا، لیکن آپ نے اس کو نوکری سے نہیں نکالا اور اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا. ہاں ان کے اندر جو خامیاں ہوتی تھیں آپ اس کو ادراک تھا، آپ ان کو پہچانتے تھے، آپ ان کی اصلاح کرتے رہتے تھے، کیونکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کے اندر ان کی اصلاح کی جائے، ان کی خامیوں کو ٹھیک کیا جائے. تو سر سید کا یہ مزاج تھا کہ آپ بڑے دل کے مالک تھے، آپ اپنے ملازمین کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھتے تھے، تعلق کو جوڑ کے رکھتے تھے اور اس کو لے کر چلتے تھے. اور آپ کے ملازمت کی جو وفات کا وقت آیا، یعنی وہ جب بوڑھا ہو گیا تو بھی وہ آپ کے ہاں ہی ملازم تھا، یعنی آپ نے کبھی اس کو خود سے دور نہیں کیا. اور ایک اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی باتوں میں نہیں آتا. نیکسٹ پیراگراف بیٹا دیکھیے، سیر چشمی اور فراغ حوصلگی، قناعت پسند ہونا اور کھلے دل کا ہونا، یہ بھی سر سید کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے. سر سید کے خاص اوصاف میں سے تھے، انہوں نے اپنی کمائی سے نہ کبھی مال جمع کرنے کا ارادہ کیا اور نہ اولاد کے لیے کوئی جائیداد خریدی، بلکہ جو کچھ کمایا اس کو یا اپنی ضروری آسائشوں اور سچی عزت اور نیک نامی کے ذرائع میں صرف کیا، یا کنبے کی خبر گیری، مستحقوں کی امداد، اولاد کی تعلیم، ملک و قوم کی بھلائی اور مذہب کی حمایت میں اٹھایا. سر سید احمد خان قناعت پسند آدمی تھے، وہ قناعت پسند تھے، تھوڑے پر گزارا کر لیتے تھے، لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا، فراغ حوصلہ تھا، بڑے حوصلے والے آدمی تھے. سر سید کی یہ خوبیاں ہیں، انہوں نے کبھی اپنا مال جمع نہیں کیا، انہوں نے کبھی مال گن گن کر نہیں رکھا، دولت کی ہوس کبھی نہیں رہی. اولاد کے لیے زمینیں، جاگیریں، جائیدادیں وہ جو چاہتے، وہ بہت، جس شعبے سے آپ قانون کے جج کے عہدے پر فائز تھے، دنیا جہان کی آپ آسائشیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جو کچھ بھی کمایا وہ اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت پہ خرچ کیا، اپنی سچی نیک نامی پہ خرچ کیا، آپ نے لوگوں کی مدد کے لیے خرچ کیا. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہے. آپ نے دوسروں کی بھلائی کے لیے اور
ملک و قوم کی بھلائی کے لیے اور اپنے مذہب کی بھلائی اور بہتری کے لیے خرچ کیا. یعنی آپ نے ذاتی مال اپنی ذاتی آسائشات پہ خرچ نہیں کیا اور زندگی میں ہمیشہ قناعت کے ساتھ گزاری. آپ نے اس اصول کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یہ رکھا ہے کہ یہ دنیا کا مال ہمیشہ دنیا میں رہ جانا ہے. سونے چاندی کے انبار دنیا میں رہ جائیں گے. سکندر اعظم جب دنیا سے گیا تھا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے. سر سید اس راز کو جانتے تھے کہ جو دولت، جو پیسہ جو میرے پاس آج ہے، اس سے کہاں خرچ کرنا چاہیے، اس کو اچھے کاموں پہ خرچ کرنا چاہیے. اس سے عیش و عشرت کے لیے اگر خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا، اور اگر اس کو نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ کریں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. دوسروں کی بھلائی کے اوپر خرچ کرنا، لوگوں کی خبر گیری کرنا، محتاجوں کی، مجبوروں کی مدد کرنا، تو یہ سر سید کا ایک مزاج تھا. ابتدا سے ان کا یہ حال رہا ہے کہ جس کام کی لہر ان کے دل میں اٹھی اس پر روپیہ صرف کرنے میں انہوں نے کبھی پس و پیش نہیں کیا. اپنے کھانے پہننے کے اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے اور کرتے تھے، مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مذائقہ نہیں کیا. جس کتاب کی تلاش ہوئی اس کی 20 گنی قیمت پر بھی ملی تو اس کو لیے بغیر نہیں چھوڑا. سر سید احمد خان کو مطالعے کا بے حد شوق تھا. کتاب انسان کی بہترین رفیق ہے. سر سید بے شک مال کی محبت کو آزمائش سمجھتے تھے، لیکن تعلیم اور پڑھنے کے حوالے سے جب بھی کوئی چیز ملتی، جس چیز کا ان کو شوق ہوتا، اس پر پیسے خرچ کر دیتے تھے. جس طرح یہاں انہوں نے مثال دی ہے حال ہی نے کہ اگر ایک کتاب 100 روپے کی ملتی ہے تو ان کو اگر اس کو 2000 کی خریدنا پڑے، یعنی 20 گنا زیادہ قیمت بھی دینا پڑے تو وہ خرید لیں گے، کیونکہ اس سے جو علم اور ملے گا اس کی قیمت کہیں زیادہ ہوگی. تاہم وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے اخراجات میں ہمیشہ کمی کرتے تھے، قناعت کرتے تھے، اس میں اسراف نہیں کرتے تھے. وہ اپنے روزمرہ زندگی کے کاموں میں، لیکن جس چیز کا ان کو شوق ہوتا اس کی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ پیسے خرچ کرتے تھے. اس کے علاوہ سر سید کن کاموں میں روپیہ خرچ کیا؟ اگلے پیراگراف میں دیکھیے کہ مستحقوں کی امداد، جو حق مستحق ہوتے ہیں، جو حقدار ہیں، جن کا حق ہوتا ہے ہم پر، مجبور بے سہارا لوگ، اور دستگیری کرنے کی بھی ان کی نسبت بے شمار مثالیں ملتی ہیں. وہ ہمیشہ دستگیری کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ تھامنا، غریبوں کی مدد سے، ہاتھ سے مدد کرنا. جو لوگ مستحق ہیں، جو لوگ مجبور ہیں، قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، مفلسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، غریب مسلمان ہیں یا قریبی لوگ ہیں، وہ اپنے خاندان میں ہیں، اپنے دوستوں میں ہیں، اپنے گلی محلے میں ہیں یا عام لوگ ہیں. سر سید احمد خان کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جو لوگوں کی مدد آپ کرتے تھے. سر سید کی جوان مردی ان کی اور فیاضی صرف اسی میں محدود نہ تھی، بلکہ ان کی مثال ایک پھلدار درخت کی سی تھی جو اپنے سائے سے، اپنے پھل سے، اپنے سائے سے اور اپنی لکڑی سے غرض کے ہر طرح سے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے. حال ہی نے یہاں سر سید احمد خان کی ذات کو ایک پھلدار درخت سے تشبیہ دی ہے. درخت جو ہوتا ہے بیٹا وہ بھلائی کی علامت ہے، وہ مدد کی علامت ہے. وہ خود دھوپ میں جلتا ہے لیکن لوگ جو اس کے نیچے بیٹھتے ہیں ان کو دھوپ سے بچاتا ہے. لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھ کے سکھ کا سانس لیتے ہیں. جن لوگوں کو بھوک لگتی ہے اس کا پھل کھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے اس کے پھلوں سے اپنی بھوک اور پیاس مٹاتے ہیں. اگر کسی لوگوں کو ضرورت پڑے تو درخت کی لکڑی جلا کر وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. یعنی آگ حاصل کرنے کے لیے درخت اگر کو جلانا بھی پڑے تو درخت ہنس کر جلنے کے لیے تیار ہوتا ہے. سر سید کی مثال بھی ایسی ہی تھی. وہ خود تکلیفیں برداشت کرتے تھے، وہ خود ہر طرح کی دکھ سہتے تھے، لیکن وہ دوسروں کے لیے ہمیشہ مدد کرنے کے جذبے سے آگے رہتے تھے، دوسروں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے تھے. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو یہاں سر سید احمد خان کا یہی اصول ہے زندگی کا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کے اوپر پیسہ خرچ کرنے میں کبھی دریغ نہیں کرتے تھے. یعنی خود ہر چیز برداشت کرتے تھے، دوسروں کا بھلا چاہتے تھے. غریب پیشاوروں اور مزدوروں کے ساتھ جو فیاضانہ برتاؤ اس شخص کا تھا، اس کا ایک ادنا ثبوت یہ ہے کہ جب وہ مستقل طور پر علی گڑھ میں
मुकीम हुए। पेज नंबर 13 पे देखें बेटा, मुस्तकिल तौर पर अलीगढ़ में मुकीम हुए, मज़दूरों की मजदूरी और गाड़ियों का किराया पहले की निस्बत अमूमन ज़्यादा हो गया। वो हमेशा लोगों को उनकी तवक्को और हौसले से ज़्यादा देते थे और कहीं उनका रहना हुआ ये लोग उनके नहायत शुक्रगुजार रहे। इस इक़्तिबास में जनाब अल्ताफ़ हुसैन हाली बताते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे उनकी फ़याज़ाना बर्ताव की एक मिसाल देते हैं कि आप अलीगढ़ में जब तक मुकीम रहे, आप वहाँ मज़दूरों की मजदूरी और किराया, गाड़ियों का किराया पहले की निस्बत बढ़ गया। यानी जो आपने अगर कभी मजदूरी किसी मजदूर से काम लिया है तो आप उसको उसकी हौसले और तवक्को से, यानी जितने उसको पैसे देने होते थे उससे ज़्यादा देते। गर्ज आपके नज़दीक असल बात क्या होती थी कि ये मेहनत कश मजदूर है, इसका मुआवजा जो है वो तो मैंने उसको देना ही देना है, लेकिन उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे दूंगा तो ये अपने घर में कोई 2 चीज़ें ज़्यादा ले जाएगा। हम उसको मदद करना चाहते थे, उसकी ज़िंदगी में कोई खुशी भरना चाहते थे। तो सर सैयद ऐसा उनका मिजाज था, उनका अच्छा अखलाक ये था कि लोगों को उनकी तवक्को और हौसले से, यानी जितना उसने काम किया उससे ज़्यादा देते थे ताकि वो अपने लिए कुछ बेहतर कर सके। यानी आप गैर महसूस तरीके से लोगों की मदद इस अंदाज में करते थे कि लोग जो है हमेशा आपके शुक्रगुजार रहते थे। अगर आपने कोई सवारी इस्तेमाल की है, गाड़ी में बैठे हैं, तो उसका किराया अगर बनता है 2-400 तो ज़्यादा दिया ताकि वो अपने घर कोई फल ले जाएगा। यानी मदद करने का एक खूबसूरत तरीका था। सर सैयद की ये याद रखिए, ये एक अच्छी आदत है कि आप लोगों की मदद इस तरह करें, उसकी भलाई इस तरह करें, उसके साथ फ़याज़ाना बर्ताव ऐसा करें। और ये लोग मामूली काम करने वाले थे, ये छोटे छोटे काम करने वाले जो होते हैं उनके साथ हमें हमेशा फ़याज़ाना बर्ताव रखना चाहिए। और ये सर सैयद ने के अखलाक का एक वस्फ़ हमारे सामने हाल ही ने रखा कि आप खुले दिल का जो इजहार करते थे, लोगों की मदद का जो आपका तरीक़ाकार था वो ये था कि अलीगढ़ के अंदर इन चीज़ों के अंदर आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोग आपका बहुत करीब हो गए। अगला पैराग्राफ बेटा देखिए कि सर सैयद के एक दोस्त एक ज़माने में उनके खानगी अखराजात होते हैं बेटा घरेलू अखराजात का हिसाब लिखा करते थे। उनका बयान है कि जब महीना ख़त्म हुआ मैं तमाम अखराजात का मुख्तसर गोशवारा होता है तफसील, यानी जो घर में अखराजात होते थे सर सैयद ख़ुद नहीं करते थे। सर सैयद अहमद ख़ान बहुत सी सरगर्मियों में मसरूफ़ होते थे, अपने कानून के कामों में, अपनी मुलाजमत के सिलसिले में, तहरीक अलीगढ़ के सिलसिले में, साइंटिफिक सोसाइटी, लिखना पढ़ना और चंदा इकट्ठा करना, अलीगढ़ कॉलेज और बहुत सी जिम्मेदारियां आपके ऊपर जो कौम की थी। तो आप बहुत से लोगों की अपने मुल्क के लोगों की तामीर और तरक्की के लिए आप काम करते थे। तो आपने अपने घर के अखराजात और मामलात के लिए एक दोस्त से मदद हासिल की कि वो सारे मामलात को देखा करे उनकी अदम मौजूदगी में। तो यहाँ हाल ही ने वो वाक़या लिखा है कि सर सैयद के एक ज़माने में उनके खानगी घरेलू अखराजात का हिसाब लिखा करते थे। उनका बयान है कि जब महीना ख़त्म हुआ तो मैं तमाम अखराजात का मुख्तसर गोशवारा बनाकर उनको दिखाने के लिए गया तो सर सैयद ने कहा बस मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, यूं ही चलने दो, मैं देखूंगा तो नाहक मेरे दिल को सदमा होगा। हक ये है कि जो शख्स दिनों रात दूसरों की इस्लाह व फलाह में रहेगा वो अपने खानगी यानी घरेलू इंतज़ामात की तरफ क्यों कर मुतवज्जा होगा। यानी जो शख्स दूसरों के कामों में लग जाता है तो वो अपने कामों को डेफिनेटली वो नहीं उस तरह देख सकेंगे। तो आपने ये दोस्त से जो मदद ली हुई थी तो उनको ये मना कर दिया कि मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं, जैसा चलता है वैसा चलने दो, ताकि मैं देखूंगा तो मुझे सदमा होगा, मैं किसी चीज़ के अंदर कमी करूंगा, किसी में ज़्यादती बढ़ाऊंगा। तो इस तरह हो सकता है कि बाकी तमाम लोग इससे मुतासर हों। तो मेरे घरेलू अखराजात जैसे चल रहे हैं वो चलते रहने चाहिए, क्योंकि सर सैयद अहमद के पास इतना वक्त नहीं था कि वो छोटे मोटे मामूली जो घरेलू कामों में पार्टिसिपेट कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत अजीम काम करने थे। उर्दू हिंदी तनाज़ा था, बरसगीर के मुसलमानों की तामीर व तरक्की थी, अंग्रेज़ सरकार थी, हिंदुओं की दुश्मनी थी, इन तमाम चीज़ों का मुकाबला करना था और एक आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना था
علی گڑھ کالج کی شکل میں ایک ایسا تعلیمی ڈھانچہ دینا تھا یہاں کے رہنے والوں کو جن سے بر صغیر کے مسلمانوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے یہ کام اپنے دوست کے ذمہ لگایا اور آپ ملک و قوم کی بھلائی کے راستے پر چلتے رہے، اور آج جو ترقی بر صغیر کے لوگوں کو حاصل ہوئی وہ ہمیشہ سر سید کے احسان مند رہیں گے۔ اگلا پیراگراف میں بیٹا دیکھیے کہ مخالفوں اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرنا، اس کو برداشت کرنا اور کبھی ان سے انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یہ بھی سر سید کے ان اوصاف میں سے تھا جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ یعنی سر سید احمد خان کا مزاج یہ تھا کہ وہ مخالفتوں کی اور دشمنوں کی برائیوں کا تحمل کرتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے بیٹا کہ مخالفین ان کی مخالفت کیوں کرتے تھے، دشمن ان کے ساتھ ان کی برائیاں کیوں کرتے تھے؟ سر سید جو کام کر رہے تھے وہ بر صغیر کے اندر بہت منفرد تھا۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان سے پہلے یہاں قدامت پسند لوگ تھے، وہ جدید علوم کے فروغ کو پسند نہیں کر رہے تھے۔ بر صغیر کے حالات ایسے تھے جہاں مسلمان جو ہے وہ تعلیم کے اندر پستی اور زوال کا شکار تھے۔ آپ نے یہاں کے لوگوں کو جدید علوم سیکھنے کی طرف راغب کیا، مغربی علوم سیکھنے پر آمادہ کرنے کی تحریک شروع کی، کاوشیں کی، سائنٹیفک سوسائٹی بنائی، اس کے اندر غیر انگلش زبان کو ترجمہ کیا، ان کے تراجم کیے اور ان کو جدید علوم کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ یہ چیز اس کے علاوہ مذہبی طور پر بھی لوگ آپ سے نالا رہتے تھے، آپ کے ساتھ ایک مذہبی ایک اختلاف رکھتے تھے، اور بہت سے لوگ تو آپ کو نیچری مسلمان کہتے تھے۔ تو آپ کی مخالفین کی کوئی کمی نہیں تھی، بہت سی مذہبی تنظیمیں بھی آپ کے اوپر بہت سے فتوے بھی لگائے انہوں نے، لیکن سر سید احمد خان ان تمام لوگوں کو جو آپ کے ساتھ رویہ رکھتے تھے ان سے کبھی انتقام نہیں لیا آپ نے ہمیشہ ان کو برداشت کیا۔ یہ ان کا وصف تھا، یہ ان کی خوبی تھی، انہوں نے کبھی اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں۔ مسلمان ہوتے ہی وہ ہے جو دوسرے اس سے محفوظ ہو جائے۔ ایک مومن پر دوسرے کا جان و مال اس کی ایک حرمت رکھی گئی ہے، ایک مسلمان دوسرے کے جان و مال کی اور اس کی عزت و آبرو کا خیال رکھتا ہے۔ تو سر سید اس بات کو سمجھتے تھے، انہوں نے کبھی اس بات کا انتقام لینے کی کوشش نہیں کی، اور انتقام کا تصور ان کے ہاں تھا ہی نہیں، کیونکہ معاف کر دینا بہت بڑا وصف ہے، انبیاء کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان کر دیا۔ تو یہ آپ سوچئے کہ سر سید احمد خان ان اصولوں کو اپنائے ہوئے تھے، بقول حالی کے کہ وہ انتقام لینے کا ارادہ نہ کرنا، یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی انتقام نہیں لیا، جو ان کی ذات کے ساتھ مخصوص تھے۔ اگرچہ سید صاحب فطرتاً نہایت عالی ظرف اور عالی حوصلہ پیدا ہوئے تھے، عفو و غماز، درگزر کر دینا، معاف کر دینا ان کی سرشت میں تھا، ان کی فطرت میں داخل تھا، مگر ان کی ابتدائی روک ٹوک اور حسن ترتیب سے یہ تمام ملکات ان کی طبیعت میں اور زیادہ راسخ ہو گئے تھے، پختہ ہو گئے تھے۔ یہ تمام خوبیاں ان کی طبیعت یعنی ان کے مزاج کے اندر اور زیادہ پختہ ہو گئی تھی، ان کے مزاج کا، ان کی شخصیت کا، ان کی طبیعت کا جز بن گئی تھی۔ ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کیونکہ نیک اور عاقل ماں نے بیٹے کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی، یہ بات ڈالی تھی کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بروں کی برائی سے بالکل درگزر کی جائے، اور اگر بدلہ ہی لینے کا خیال ہو تو اس بڑے اور زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یعنی سر سید احمد خان کی والدہ نے اپنے بیٹی کی جو تربیت کی تھی، وہ نپولین نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ نپولین نے کہا تھا کہ تم مجھے پڑھی لکھی تربیتی یافتہ مائیں دو، میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔ سر سید احمد خان کی پرورش جس ماں کے ہاتھوں ہوئی، اس نے آپ کی تربیت کے اندر آپ کو ایسی روک ٹوک کی، آپ کی اس طرح تربیت کی، کیونکہ ماں کی گود بچے کی اولین درسگاہ ہوتی ہے۔ آپ جب بچپن سے اپنی ماں کی روک ٹوک اور ان کی تربیت کے زیر اثر رہے، اور جب آپ بڑے ہوئے تو آپ کے اندر وہ خوبیاں راسخ ہو گئیں۔ کون سی؟ ایک برداشت کرنا اور دوسرا انتقام نہ لینا۔ یعنی آپ نے ہمیشہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کیا، کیونکہ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انبیاء کا شیوا ہے، اللہ کے ولیوں کا شیوا ہے۔
اللہ کے نیک بندوں کا وصف ہے. اور انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا. معاف کر دینا، لوگوں کو اس طرح معاف کرو جس طرح تم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہو. اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے دوران ایک کافر کو جب وہ زمین پر گر جاتا ہے تو آپ اپنی تلوار اس کے اوپر، اب وہ نہتا ہے، تلوار گر گئی ہے، وہ نیچے گرتا ہے، تو بجائے وہ انتقام آپ کو کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، بے بس ہو جاتا ہے کہ ابھی ایک وار کرتے تو اس کا کام تمام ہو جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہاں پر وہ شخص جو ہے وہ آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکنے کی کوشش کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو آپ اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. کیونکہ بہادر وہ ہے جو انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کرے. یعنی آپ اس وقت چاہتے تو اس شخص کو سزا دے سکتے تھے، اس سے انتقام لے سکتے تھے، اس کو اس کی اس بدتمیزی کی سزا دی جا سکتی تھی، لیکن وہ نہتا تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. حالانکہ آپ اختیار رکھتے تھے انتقام لینے پر، لیکن آپ نے انتقام نہیں لیا، آپ نے معاف کیا. کیونکہ بہادر وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہے معاف کرنے والا بہادر ہوتا ہے، انتقام لینے والا بہادر نہیں ہوتا. تو سر سید کی تربیت میں یہ اصول انہوں نے اپنایا کہ میں نے مولا علی کے اسوہ کو فالو کرنا ہے، میں نے رسول اللہ کے اسوہ کو فالو کرنا ہے کہ معاف کر دینا ہے. ماں کی تربیت بھی یہی تھی کہ معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو. اور یہاں پر حال ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں یہ وصف تھا. اور پھر خدا کی ذات پر بھروسہ کہ جس شخص کو دنیا میں سزا اس کے جرم کی نہیں ملتی، اس کے ظلم و زیادتی کی سزا نہیں ملتی، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ظلم کا ذرہ برابر بھی اس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس سے اس کا پورا انصاف کیا جائے گا. لہٰذا اس کی ماں کی آپ کی والدہ کی تربیت یہ تھی کہ آپ نے اللہ کے اوپر یقین رکھو کہ اس کو سزا ملے گی. اسی نے لڑکپن میں یہ سبق پڑھایا تھا کہ برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کرنا خود اپنے آپ کو ویسا ہی بنانا ہے. یعنی اگر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے تو پھر ہمیں اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. لہٰذا درگزر کرنا، معاف کرنا اور تکلیفوں کو برداشت کرنا. اللہ کے نبی پر، اللہ کے نیک بندوں پر کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ برداشت کیا ہے. تو سر سید احمد خان کے اوپر جتنی بھی مخالفتیں ہوئیں، ان کی تحریک کے اوپر، ان کے مذہبی عقائد کے اوپر، ان کی باقی معاملات کے اوپر، تو آپ نے ہمیشہ اس کو برداشت کیا. سر سید کو اسی وجہ سے، اگلا پیراگراف دیکھیے بیٹا، کہ سر سید کو اسی وجہ سے کہ وہ مسلمانوں کی دنیاوی ترقی کے لیے کوشش کرتے ہیں، عمرہ سے ملتے ہیں، حاکمان وقت سے میل جول رکھتے تھے، دنیا داروں کی سی زندگی بسر کرتے تھے. کہا جاتا تھا کہ وہ دنیا دار ہیں، لیکن ان کی حالت پر نظر کرنے سے بمشکل ان کو عرفی معنوں میں، یعنی عام معنوں میں دنیا دار کہہ سکتے ہیں، بلکہ وہ دیندار تھے، دنیا دار نہیں تھے. بظاہر ان کی شخصیت ایسی تھی، انگریزوں کے ساتھ میل جول تھا، علی گڑھ کالج میں بہت سے انگریز لوگ پڑھاتے تھے، تو آپ کا حاکمان وقت سے بھی تعلق تھا، آپ کی ملازمت کے سلسلے سے بھی، کیونکہ انگریز کا دور تھا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے گزری. لوگ آپ کو دنیا دار کہتے تھے. میں نے جیسے ابھی بتایا کہ نیچری مسلمان کہا جاتا تھا آپ کو اور آپ کے رفقا کو. تو آپ نے کبھی بھی اس کا برا نہیں مانا. آپ ظاہراً نہیں، باطن کے اندر، آپ کے دل کے اندر دین اسلام راسخ تھا اور آپ کوشش کرتے تھے. بظاہراً آپ دنیا دار معلوم ہوتے تھے، لیکن آپ کی ایک ایک عمل، آپ کی زندگی کا ایک ایک طور طریقہ دین اسلام کے اصولوں کو مدنظر رکھ کر تھا. یہ جتنے بھی اوصاف پیچھے ذکر کیے گئے ہیں، یہ اسلام کے وہی اصول ہیں جس پر اللہ کے اچھے لوگ، اچھے انسان، اچھے مسلمان جو ہیں وہ عمل کرتے ہیں. یہ شخص، اگلا پیراگراف دیکھیے بیٹا، یہ شخص اپنے فرائض کے سوا جن کو وہ اپنے اوپر لازم سمجھتا تھا در حقیقت کسی چیز سے تعلق نہ رکھتا تھا، باوجود وہ قطعی مایوسی کے جو ان کو مسلمانوں کی طرف سے تھی، جس کو وہ اکثر پرائیویٹ صحبتوں میں نہایت افسوس سے ظاہر کرتا تھا. پرائیویٹ صحبتیں ہوتی بیٹا دوستوں کی محفل، جو نجی محفلیں جو ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر دوستوں سے اپنے دل کا یہ دکھ بیان کرتے تھے کہ میں مسلمانوں کی ترقی چاہتا ہوں، لیکن مسلمان بجائے میری اس جذبات کو سمجھنے کے وہ مخالفت کرتے ہیں. لیکن جو میر کارواں ہوتا ہے اس کی نگاہیں ہمیشہ بلند ہوتی ہیں، اس کا نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو جو میر کارواں ہوتا ہے ان کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن
اس کا پایا استقلال میں کوئی لرزش نہیں آنی چاہیے۔ تو ان کو کبھی دکھ ہوتا تھا لیکن پھر بھی وہ پر امید تھے کہ ایک نہ ایک دن قوم جو تھی وہ ذلت سے نکلے گی اور آنے والے دور میں ترقی یافتہ قوم بنے گی۔ تو انہوں نے پرائیویٹ صحبتوں میں افسوس کے ساتھ ظاہر کرتا تھا اور اس کی کوششیں آخر دم تک برابر جاری رہیں۔ یہ اسی کی ہمت اور اسی کا حوصلہ تھا جو اس کی ذات پر ختم ہو گیا، کیونکہ وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں۔ وہ ان لوگوں میں سے نہ تھا جو لوگوں کو دنیا سے نفرت دلاتے ہیں اور خود مال و دولت جمع کرتے ہیں، بلکہ وہ شخص تھا جو ایک امید مہوم یعنی مدھم سی امید پر کہ شاید قوم دنیاوی ذلت سے نکلے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ایک امید تھی، کیونکہ امید پر دنیا قائم ہے۔ سر سید ایک پر امید انسان تھے، حالانکہ ان کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا تھا، لیکن وہ ان کو بہت زیادہ مخالفت برداشت کرنی پڑی، ان کو بہت دکھ بھی ہوتا تھا، جس کا وہ ذکر کے اوپر پیراگراف میں کیا گیا، لیکن تمام باتوں کے باوجود انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا، انہوں نے کوششیں کم نہیں کی، ان کی آخر دم تک یہ کوشش رہی کہ قوم جو ہے وہ ذلت سے نکلے، وہ اس ظلم سے نکلے جو انگریزوں اور ہندوؤں کے شکنجے میں برِ صغیر کے مسلمان آ چکے ہیں اور پسماندگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ شاید قوم دنیاوی ذلت سے نکلے، اپنا دھن، اپنی دولت، اپنا تن یعنی اپنا جان، اپنا من یعنی اپنا دل سب قوم پر قربان کر گیا۔ حیات جاوید یعنی سر سید احمد خان سب کچھ اپنی قوم پر قربان کر کے اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کا مطمع نظر صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہمارے لوگ، میرے برِ صغیر کے لوگ اعلیٰ مقام پر پہنچ سکیں، ترقی حاصل کر سکیں، انگریزوں کے اور ہندوؤں کے شانہ بشانہ زندگی عزت کے ساتھ گزار سکیں، اور تعلیمی پسماندگی ختم ہو، معاشی تنگ دستی ختم ہو۔ اس سب کی وہ کوششیں جب تک وہ زندہ رہے کرتے رہے۔ حیات جاوید وہ کتاب جس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنا سبق مکمل کیا سر سید کے اخلاق و خصائل، جو ہمارا حصہ نثر کا سبق نمبر 3 تھا، جناب الطاف سنہالی کا لکھا ہوا۔ بیٹا اس سبق کو ہم نے ڈسکس کیا، ڈیفینیٹلی ایز پریویس جو آپ کی پریکٹس ہے، آپ نے اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے، اس کا سیاق و سباق، حوالہ متن اور تشریح وغیرہ تیار کیجئے۔ آپ کو سارا پیٹرن پہلے لیکچرز میں دے دیا گیا ہے۔ میرا بیٹا MCQ سبق کو بڑا بغور پڑھیے، کتاب آپ کے پاس بھی ہے، نوٹس بھی آپ کے پاس ہیں، اسی طرح اس کو گھر بیٹھ کے اس کا خلاصہ لکھیے بطور اسائنمنٹ، اس کو ریڈ کیجئے دوبارہ۔ کوشش یہ تھی کہ آپ تمام بچے اس کو بالکل اس چیپٹر سے ایسوسیٹ ہو جائیں، تو انشاءاللہ العزیز اس کی تشریح کی اسائنمنٹ بنائیے، تو لکھیے اس کو۔ بیٹا لکھیں گے تو آپ کو سمجھایا ہوا آپ کے کام آئے گا، بہتری آئے گی۔ تو میرا بیٹا اس دعا کے ساتھ کہ آپ اساتذہ کی جو ہدایات آپ کو یہاں سے دی جاتی ہیں اس پر یقیناً عمل کرتے ہوں گے، تو میرا بیٹا بالکل انہیں ہدایات پر ایز پریویس آپ نے عمل کرنا ہے، اس کا اسائنمنٹ بنانی ہے، اس کا خلاصہ لکھیے گا، اس کی تشریح کیجئے گا، سارے معاملات کو آپ نے ترتیب سے کریں تاکہ آپ اس چیپٹر کے ساتھ مکمل انصاف کر سکیں آنے والے امتحانوں میں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیے۔ اللہ حافظ۔